کسی معاشرے کے لیے اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہو سکتا کہ جہاں آٹے کے لیے لوگ اپنی عزت اور آبرو صفوں میں کھڑے ہو کر قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے مفہوم یہ ہے کہ جہاں کہیں دولت کا بہت زیادہ حد سے زیادہ انبار دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے حق سے محروم ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب جا کر یہ انبار بنا ہے، جس کی بالکل جیت جاگتی تصویر اس وقت بدقسمتی سے پاکستان بنا ہوا ہے کہ جہاں ایک طرف 0.1% کے پاس وہ انبار ہے اور دوسری طرف شاید 99% یا 95% وہ اس وقت آٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔ خلیل جبران نے کہاوت لکھی تھی، میں ناظرین کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آگے بڑھاتے ہیں اپنا اللہ کا دیا ہوا تو آپ ایک طریقے سے درد بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ خلیل جبران نے کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں، تو کہتے میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے 2 دن سے مجھے روٹی نہیں ملی۔ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، وہ بھی پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ 2 روٹی زیادہ کھا لی تھی تو اوور ایٹنگ ہو گئی۔ اللہ، تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں آگے کہ اگر یہ 2 روٹی جو اضافی کھا چکا تھا یہ اپنے حصے کی اسے دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، اس کا پیٹ بھی بھر جاتا اس کا پیٹ بھی بھر جاتا۔ اچھی بات ہے۔ تو ہم جب آگے اللہ کا دیا ہوا بانٹتے ہیں تو ایک طریقے سے درد تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اسی لیے بار بار کہا مما رزقناہم ينفقون، یہ جہاں کے انفاق کی بات آئی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا تو اپنا ہے ہی نہیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ بار بار ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ نحل میں بھی فرمایا کہ واللہ فضل بعضهم علی بعض فی الرزق، اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت تو دی ہوئی ہے، لیکن وَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِعَدْدِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جن کے پاس زیادہ آیا ہے وہ ان تک پلٹاتے کیوں نہیں کہ جن کے پاس کم آیا تھا، تاکہ استعمال میں سب برابر ہوں۔ فضیلتیں یعنی تقسیم رزق میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر الگ رکھا ہے، لیکن استعمال رزق میں سب کو مساوی رکھا ہے، سب کا حق برابر رکھا ہے۔ پلٹاتے کیوں نہیں؟ بہت اچھا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیتے کیوں نہیں، پلٹاتے کیوں نہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے پلٹ کر گھر جائیں گے، بے شک پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں انسان کا اصل مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اصل مقام تھا، آیا ہے تمہارے پاس، تم پلٹاتے کیوں نہیں اس طرف۔ اب زکوٰۃ ہے وہ تو دیکھیں فرض ہے، وہ تو آپ نے دینی ہے، اس کے بعد پھر صدقات اور خیرات ہیں، اس کی منزل ایک اور آگے آتی ہے، اس کے لیے بھی پھر آداب و شرائط بیان کیے گئے کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا۔ دیکھو جب صدقات دے رہے ہو تو احسان جتا کر اسے ضائع نہیں کر دو، اسے کسی کو اذیت دے کے اسے ضائع نہیں کر دو، اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھو۔ تنگدستی میں بھی کہا گیا کہ صدقہ دو۔ بسا اوقات کبھی کبھار ہم ایک ایسی تصویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ایک دارا غریب ہے، 6 لوگ اسے ایک آٹے کی بوری دے رہے ہیں اور تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی اس غریب کی عزت نفس کیا باقی رہی کہ آپ ایک آٹے کی تھیلے کی خاطر 6 لوگ اپنی تصویر اور نمود و نمائش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا صدقہ ہے؟ تو اس سے منع کیا گیا کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا۔ دیکھو جب تم دو، ہاں کبھی کبھار ہمیں پروجیکشن اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ہو، وہ ایک الگ نیت ہے، لیکن آپ ایک غریب کی اس عزت پامال کرتے ہیں وہاں پر، تو اس صدقے کی پھر قبولیت کی مہر لگے گی۔ بہت اچھی بات۔